قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے جسے اللہ پاک نے اس امت کے اندر بھی باقی رکھا۔ یہی سوال صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ آقا یہ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کرنے لگے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذه الاضاحی، عرض کرنے لگے آقا یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ پر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربانی اللہ کے نام پر پیش کی جاتی ہے۔ عرض کرنے لگے آقا یہ قربانی کیا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہا، پروردگار عالم نے ان کے بیٹے کی قربانی کو اس طرح قبول فرمایا، جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا گیا۔ قرآن مقدس میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کے مقابلے میں ایک دمبے کو لایا گیا، پھر اس کو دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ اللہ پاک نے اس امت میں بھی باقی رکھا، اس امت کے ایمان والوں میں بھی باقی رکھا۔ آپ نے پھر اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے آقا اس قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جو جانور ہم نے اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ کے نام پہ ہم نے قربان کر دیا، عرض کرنے لگے آقا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ کتنا اجر ملے گا؟ کتنا ثواب ملے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا قال بكل شعرة حسنة، فرمائے میرے صحابہ جو جانور تم قربانی میں ذبح کرتے ہو، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ قال سنت ابیکم، پہلے فرمائیے تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے، پھر اس کا اجر و ثواب بھی ذکر فرما دیا۔ فرمایا اگر تم قربانی کرو گے اللہ ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے گا، تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا قالوا فالصوف یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے آقا دمبے کے بارے میں، بھیڑ کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ کیونکہ دمبے کے جسم پر تو بال کثیر ہے، بھیڑ کے جسم پر بال بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ جسم پر جتنے بال، ہر بال کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کا اجر ہے، یہ قربانی کا ثواب ہے۔ اللہ کے نام پر جانور خریدا، اس کی قیمت ادا کی، اللہ پاک نے اس کو قبول فرما لیا تو ہر بال کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا اجر و ثواب قربانی کے جانور کے جسم پر جو بال ہیں اس کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک باریک سا اشارہ یہ بھی ہے کہ جیسے جانور کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کو گننا ممکن نہیں ہے، اسی طرح قربانی پر جو اجر ملتا ہے اس اجر کو گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک اتنا ڈھیر سارا اجر عطا فرماتے ہیں کہ
کہ اگر اسے کوئی گننا چاہے شمار کرنا چاہے تو قربانی کے اجر و ثواب کو کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، اتنا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں خود فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے تمہارا قربانی کا گوشت مجھ تک نہیں آتا، تمہارے قربانی کا خون جسے تم بہاتے ہو وہ مجھ تک نہیں آتا، مجھ تک تو تمہارے دل کا تقوی آتا ہے کہ تم نے یہ جو قربانی کی ہے یہ کس نیت کے ساتھ کی ہے، آیا اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو قربانی کا گوشت بھی تمہارے لیے، تمہارے رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غرباء کے لیے قربانی کا گوشت لوگ کھائیں گے، اللہ پاک اس کو قبول کر کے اس کا پورا پورا اجر عطا فرما دیں گے۔ اگر نیت صحیح نہ ہو، دکھلاوے کی نیت ہو، شہرت چاہتا ہے، اپنی سخاوت ظاہر کرنے کی نیت رکھتا ہے، تو میرے بھائیوں ایسی قربانی کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ آج کے اس دور میں اعمال کو جہاں ضائع کیا جا رہا ہے وہاں قربانی جیسے عظیم عمل کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت، قربانی عبادت، جیسے روزہ عبادت، قربانی عبادت، جیسے حج عبادت ہے اسی طرح قربانی بھی عبادت ہے۔ جیسے ان اعمال کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح قربانی کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج کل مہنگے جانوروں کا فیشن عام چل رہا ہے، سوشل میڈیا ہے، جانوروں کی تصویریں ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، فلاں جانور اتنے لاکھ قیمت لگ رہی ہے، بھائی اتنے لاکھ کا بک رہا ہے۔ لوگ صرف ایک شہرت کے لیے ان مہنگے ترین جانوروں کو خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تصویریں، ان کی ویڈیو لوگوں تک پہنچتی ہیں اور اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس نے شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے مہنگے سے مہنگا جانور خریدا ہے اسے 1 روپے کے برابر بھی اللہ اجر عطا نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد اب یہ ہے کہ یہ مہنگا جانور ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کی بڑی شہرت ہے، وہ صرف اس غرض سے اس جانور کو خریدتا ہے، تو لاکھوں روپے کا خریدا تو ہے لیکن اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ کے لیے جب قربانی کرے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ میں جو جانور قربان کر رہا ہوں میں اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک راضی ہو کر مجھے اس قربانی کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں ایک انسان نے اگر 20-30 لاکھ کا جانور خریدا ہے، شہرت کے لیے خریدا ہے، اگر 20 لاکھ روپے سے درمیانہ قسم کا جانور خریدے تو 4-5 جانور بہترین قسم کے مل سکتے ہیں۔ اب 4-5 جانوروں کا گوشت زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا، تو اس لیے اللہ کے لیے جب کر رہے ہیں تو اس میں لوگوں کا فائدہ زیادہ سوچا جائے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت کی جائے۔ اللہ پاک ہر ایمان والے کی قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک جو قربانی کرنا چاہتے جن کی نیتیں ہیں اللہ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔